أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم نے ان کو اس میں وہ تمکین بخشی تھی جو طاقت اور تمکن تم کو نہ دیا، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، جبکہ ان کے کان اور آنکھیں اور ان کے دل انہیں ذرہ بھر کام نہ آئے۔ وہ لوگ ہی ایسے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اور اس طرح ان کے مذاق ہی نے وبال بن کر انہیں گھیر لیا۔ اور بے شک ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور پھیر پھیر کر نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آئیں۔ تو کیوں نہ ان کی مدد کی ان لوگوں نے جنہیں تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو خود ان سے اوجھل ہو گئے۔ یہ سب کچھ ان کے گھڑے ہوئے پلندے تھے اور افترا پردازیاں۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ آپ کی طرف قرآن سننے کے لیے متوجہ کیا، جب وہ حاضر ہوئے بولے چپ رہو، پس جب قرآن کا پڑھنا ختم ہوا تو اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے اور اسے جا کر حق قبول کرنے کی تنبیہ کی۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جس کا نزول موسیٰ کے بعد ہوا، اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سیدھا بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا، وہ اسے زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں۔ یہ لوگ دور کے بھٹکے ہوتے ہیں، کیا وہ نہ جان سکے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق نے اسے تھکا نہیں دیا؟ وہ مردوں کو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اور جس دن کفار کو آگ پر پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے قسم ہمارے رب کی، ہاں ایسے ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا سو چکھو عذاب، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ پس صبر کیجئے جیسے کہ رسولوں میں سے عزم والوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے دعائے درر کرنے میں جلدی نہ کیجیے، جیسا کہ وہ دیکھیں گے وہ اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں محض دن کی ایک گھڑی برابر رہے ہیں۔ حق پہنچ گیا، ہلاکت تو فسق و فجور والی قوم کے لیے ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ الاحقاف کی زیادہ آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے۔ اس خیال سے میں نے آیات بینات کی تلاوت زیادہ کر ڈالی کہ محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ مضامین میں کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے مضامین کہیں نہ کہیں اس سے قبل 25 سپاروں میں ہماری سماعتوں سے گزرے ہوئے ہیں، سو اس لیے میں نے اپنا وقت اگلی منزل کی طرف جلدی سے بچاتے ہوئے گامزن کرنا چاہا، تاکہ اگلی نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کے کرم سے کسی اور صورت کا آغاز کر سکیں۔ البتہ اس کے باوجود بھی سلیس ترجمہ سننے کے بعد اس کے باوجود بھی چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ جہاں رک کر کے 2-4 وضاحتیں میں ضروری سمجھوں گا کہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں۔ پہلا مقام ان میں سے یہ ہے، اور یہ بات پہلے بھی 13واں سپارہ اور دوسرا تیسرا کئی سپارے ایسے ہیں جن میں آ چکی ہے کہ جو پہلی اقوام تھیں، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام سے جو پہلے نبیوں کو امتیں عطا فرمائی گئی تھیں، وہ اشد قوتاً و آثارا کے الفاظ قرآن حکیم میں جا بجا آتے ہیں۔ وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، اور وہ آثار یعنی گنتی اور عدد اور تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ یہ الفاظ وہ ہوئے۔ اس پر یہ جو ہماری آج کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، جیسی قدرت ہم نے ان کو دی ہوئی تھی یعنی پہلے اقوام کو، تو اِن مَكَّنَّاكُمْ، ایسی قدرت ہم نے تم کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ بھی ترجمہ کیا گیا مکنہ کا، جیسا اقتدار ہم نے پہلے لوگوں کو عطا کیا تھا ایسا اقتدار ہم نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ آپ لوگوں سے مراد ہے مکہ والے سرکش لوگ قریش، جو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور آپ کی دعوت ایمان کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے 2 چیزیں تو وہی ہیں جو میں نے قرآن حکیم کے حوالے سے ابھی آپ کے لیے بیان کر دی ہیں۔ تیسری بھی قرآن حکیم میں ہے لیکن کہیں اور پڑی ہوئی ہے، چوتھی بھی قرآن حکیم ہی میں ہے اور وہ کہیں اور پڑی ہوئی ہے۔ ایک چیز تو یہی ہے، قوت میں وہ لوگ ہم سے زیادہ تھے، یعنی ہم سے مراد ہم سے بھی زیادہ تھے۔ قریش مکہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے قوم بیٹھی ہوئی تھی، حضور کی دعوت کا جو مخاطب بنی ہوئی تھی، تو اول مخاطب تو وہی ہیں، اور قرآن حکیم افہام و تفہیم کر بھی انہی کے لیے رہا ہے جو مان نہیں رہے تھے رسول پاک علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں سمجھا یہ رہا ہے کہ وہ تم سے قوت میں زیادہ تھیں، اپنے زمانے کے نبی کی مخالفت کر کے ان کی قوت ان کے کام نہ آ سکی۔ وہ لوگ تم میں عدد اور گنتی میں زیادہ تھے، تو اپنے نبی کی مخالفت کر کے ان کی گنتی اور کثرت عدد اور ان کی کثیر فوجیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ تیسرا حوالہ یہ بھی ہے کہ ان کی عمریں تم سے زیادہ تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تو تبلیغ ہی فرماتے رہے۔ اب یہ ساری باتیں دیکھیں تو اس میں یعنی یہ میں نے کہا تھا کہ چوتھی بات بھی ہے لیکن وہ کہیں اور پڑی ہوئی ہے، تو وہ کہیں اور سے اٹھا کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پہلی اقوام کی امتیں ہم سے بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ اسی عنوان پر تو نازل ہوئی تھی کہ کسی گزشتہ اقوام سے کسی شخص کا حوالہ دیا جا رہا تھا، صحابہ کے مابین وہ اس کی اتنی زیادہ عمر ہوئی، اس نے اتنے جہاد کیے، اتنی راتوں کو قیام کیا، ہماری تو اتنے عمریں ہی نہیں ہیں۔ تب سرکار دو عالم علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ ان کی لمبی لمبی زمانوں کی عمریں، لمبی لمبی عبادتیں جو تاثیر اور اجر رکھتی تھیں، تو آپ کو ہر سال ہم نے ایسی رات عطا فرما دی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کی ایک ایک رات ان کے ہزار مہینوں سے زیادہ اجر اور ثواب رکھنے والی ہے۔ یہ تیسرا حوالہ ہو گیا قرآن حکیم سے، یعنی وہ لوگ قوت میں بھی ہم سے زیادہ تھے۔ ہم سے مراد
ساری اقوام اس وقت جو حضور کے امتی ہیں، امت دعوت اور امت اجابت یعنی ہم لوگ جو قبول کر چکے ہیں، ایجاب و قبول جو قبول کر چکے ہیں، اور امت دعوت یہ تو ساری دنیا کے لوگ اس وقت حضور کی امت دعوت ہیں۔ حضور کی دعوت تو سب کے لیے ہے۔ تو اس وقت جو لوگ بھی نہ ماننے والے ہیں، تو ان لوگوں سے وہ لوگ قوت میں بھی زیادہ تھے، ان سے وہ لوگ عدد اور کثرت میں بھی زیادہ تھے، ان سے وہ لوگ مال میں بھی زیادہ تھے، عمروں کے اندر زیادہ تھے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا، مال میں زیادہ تھے۔ اب اس کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین نے جو ایک سد قائم کی تھی اور ایک دیوار قائم کی تھی، جس کے لیے الفاظ کیا تھی، آتونی زبر الحدید، لوہے کے بنے ہوئے تختے لے کر آؤ، یعنی موٹا لوہا، ہیوی چادر کا بنا ہوا لوہا لے کر آؤ، ادھر بھی لگانا ہے ادھر بھی لگانا ہے، اور افرغ علیہ قطرا، اس پر پھر میں وہ تانبا پگھلا کر ڈالوں گا۔ تو میں کہتا ہوں ہماری دیواریں اینٹ کی ہوتی ہیں اور بہت ہی مہنگی ہو تو سیمنٹ کی بن جاتی ہیں، کنکریٹ کی بن جاتی ہیں، لیکن تانبے پگھلا کر دیواریں بنانا یہ کوئی سستا کام ہے، اور نہ جانے کتنے میل لمبی اور کتنی اونچی اور کتنی گہرائی میں وہ دیوار گئی ہوگی، اور ایسے سورسز کہاں سے لے کے آنے کہ فٹافٹ پگھلایا جائے، اور پگھلا کر کے تو دستی ہی اسے لوہے کے تختوں کے اندر ڈال دیا جائے، گویا کہ جو لوہے کی اسٹرنگ تھی، ہیوی قسم کے لوہے تھے، موٹی چادر کے۔ اب یہ ان کے مال کی کثرت کے لیے قرآن حکیم کا یہ اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ ایسی دیواریں، قارون کے پاس تھوڑا مال تھا جس کی چابیاں اٹھا کر جوانوں کی ایک جو جماعت ہوتی تھی وہ تھک جاتی ہوتی تھی۔ اب واپس آئیے، مولا کائنات نے کہا، عنوان اب آپ کو سمجھ آئے گا، لب لباب آپ کو سمجھ آئے گا۔ وضاحتی کلمات کا تعلق صرف اس بات کے ساتھ تھا کہ قرآن حکیم جو یہ کہتا ہے کہ پہلی امتوں کو ہم نے تم سے زیادہ رکھا ہوا تھا، قدرت ان کو ہم نے تم سے زیادہ دی ہوئی تھی۔ وہ کس بات میں قدرت تھی؟ ایک تو قوت میں قدرت تھی، پہاڑوں کو تراش کر کے تو انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور آج بھی اس کے نشان اور آثار موجود ہیں، وہ گھر تک بھی رب کائنات نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی آیت میں وہی حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ۔ یہ جو آیت ہے اسے لگی ہاتھوں میں ساتھ سمیٹ دیتا ہوں کہ تمہارے اردا گرد دیکھ لو جا کر، چونکہ مکہ سے قافلے جو ہیں وہ یمن جایا کرتے تھے، مکہ سے قافلے شام جایا کرتے تھے، مکہ سے قافلے روم جایا کرتے تھے، تو ان علاقوں میں چونکہ قافلے آتے جاتے تھے تو قوم عاد اور قوم سمود کی جو بستیاں ہیں وہ راستے میں آنے اور جانے میں پڑا کرتی تھی۔ مکہ والے دیکھا کرتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اندر کمرہ ہے، اس کے اندر پھر کمرہ ہے، اور اس کے اندر پھر کمرہ ہے۔ آج تو ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کرنے کے لیے جائیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کچھ دیکھو کتنی لمبی سرنگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو نفقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ کتنا لمبا ہے، اور کتنا، لاہور جاؤ تو راستے میں ٹرین کے راستے کی لمبی سی سرنگ آ جاتی ہے، تو یہ تو مشینوں سے بنی ہوئی سرنگ ہے، یہاں تو مشینری استعمال کی گئی ہے، لیکن تب تو ایسی جدید مشینری نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی پہاڑوں کے اندر کمرہ، اس کے اندر پھر کمرہ، اس کے رائٹ پھر کمرہ، اس کے لیفٹ پھر کمرہ، اور اس کے اوپر پھر کمرہ۔ یہ اس کے اوپر والا جو کمرہ ہے، یہ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے پڑھا کہ ڈبل سٹوری انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو الغرض قرآن جب یہ کہتا ہے کہ پہلی امتوں کو ہم نے قدرت تم سے زیادہ دی ہوئی تھی، تو فہم قرآن کا تقاضا ہے کہ جان لینا چاہیے کہ وہ قدرت کس چیز میں تھی۔ ایک تو مال میں قدرت ان کی زیادہ تھی، اور دوسرا طاقت اور قوت میں ان کی قدرت جو ہے وہ زیادہ تھی، ان کی تعداد اور کثرت میں ان کی جو قوت ہے وہ ان کا جو قدرت ہے وہ زیادہ تھی، ان کی لمبی عمریں اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی تھی، تو ان کی لمبی عمریں، ان کی کثرت تعداد، ان کا مال اور ان کی قوت نبیوں کے مقابل آنے پر سب قسم یہ دھڑام سے گر گئیں اور ضائع ہو گئیں اور بیکار ہو گئیں، اور نبیوں سے جیت نہ سکے اپنی قوت کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، اور ویسے بھی حق کو گرایا نہیں جا سکتا ہے، قوت کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، کثرت تعداد کے بل بوتے پر، کثرت تعداد کے بل بوتے پر تو کبھی بھی حق کو گرایا نہیں جا سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حق کہنے میں آج کل جب حق کہا جائے تو جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں کیا اشارہ ہوتا ہے؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا بیان مبارک ہے، الحق مع علی وعلی مع حق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو کثرت تعداد جو ہے وہ حق کو دبا نہیں سکتی، کثرت مال جو ہے وہ حق کو دبا نہیں سکتا، کثرت قوت جو ہے وہ حق کو دبا نہیں سکتی۔ خیر یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، یہ تو میں اس دور کا ایک علمی حق آپ کے سامنے جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں کرنا چاہا۔ اس کے بعد رب
کائنات نے کہا ان کو ہم نے کان بھی دیے تھے، ان کو ہم نے سماعتیں بھی دی تھیں اور آنکھیں بھی دی تھیں، بصارتیں بھی دی تھیں، ان کو ہم نے دل بھی دیا تھا، ان کی سماعتیں، ان کی آنکھیں، ان کے دل ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ مانا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کی سماعتیں چونکہ وہ حق نہیں سنتی تھی لیکن قبول نہیں کرتی تھیں، اور وہ حق نہیں دیکھتی تھیں، اور ان کے دل حق کی طرف متفکر نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہا گیا ان کی سماعتیں بھی کام نہ آئیں، ان کے بصارتیں بھی کام نہ آئیں، اور ان کے افئدہ، ان کا جو دل ہے یہ بھی ان کو کسی کام نہ آ سکا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بندگی کرنے کے جو انداز عطا فرمائے ہوئے ہیں، اب اگر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اس میں کہیں نہ کہیں دماغ بھی دخل اندازی کر رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آنکھوں کی بھی دخل اندازی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سماعتوں کو بھی دخل اندازی دی گئی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں دل بھی انوالو ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ بھی انوالو ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں پاؤں بندے کے بھی انوالو ہیں۔ اب میں اگر حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو ایک ایک کر کے دو کر کے ہم ان ساری باتوں کی کھوج لگا سکتے ہیں۔ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمایا ہے، بلکہ آج کے سبق کے اندر بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، اور پیچھے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ رب کائنات نے کہا جب قرآن پڑھ جاتا ہے تو سنا کرو غور کے ساتھ، یہ سننا کانوں کا وظیفہ ہے۔ حضور رحمت عالم نے صرف قرآن تک بات کو روک نہیں دیا، آپ نے فرما دیا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، جو بندہ میری باتوں کو سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازگی عطا فرما دے۔ تو کانوں کو حق سننے کی طرف، قرآن سننے کی طرف، حدیث سننے کی طرف حضور رحمت عالم علیہ السلام نے یہ ان کا وظیفہ دے دیا۔ اور جہاں تک معاملہ آنکھوں کا ہے تو آنکھوں کو قرآن پر لگانا اور پڑھنا اور تلاوت کرنا، یہ تو وہ حقیقت ہے کہ آنکھوں کی بندگی یہی ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس سے متجاوز ہو کر بھی یہ کہا فانظروا، غور و فکر بھی کیا کرو، دیکھا بھی کرو۔ دیکھو رب کائنات نے یہ جھلملاتے ستارے بنائے ہیں، یہ چاند کی روشنی تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ آسمان کا افق تم دیکھ سکتے ہو، یہ پہاڑی چشموں سے بہنے والے جو جھرنے ہیں اور پانی کی آبشاریں ہیں انہیں تم دیکھ سکتے ہو، سمندر کی اچھل کود تم دیکھ سکتے ہو، دریاؤں کا رینگنا تم دیکھ سکتے ہو، پہاڑوں کی صلابت اور رفعت اور بلندی تم دیکھ سکتے ہو۔ یعنی ان آنکھوں کو قرآن حکیم نے کتنے حوالہ جات کے ساتھ غور و فکر کرنا، دیکھنا اور اللہ کی طرف پھر سفر طے کرنا، یہ بندگی کی جو سعادت ہے رب کائنات نے اور حضور رحمت عالم نے آنکھوں کے حصے میں رکھی ہوئی ہے۔ زبان تو پھر زبان ہے، چاہو تو اس سے تلاوت کا کام لے لو، چاہو تو اس سے درود و سلام کا کام لے لو، چاہو تو اس سے ذکر الہی کا کام لے لو، چاہو تو اس سے تبلیغ کا کام لے لو، چاہو تو اس سے پڑھنے پڑھانے کا کام لے لو۔ یعنی زبان کا الگ وظیفہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو دے دیا۔ جہاں تک معاملہ دل کا ہے تو آپ جانتے ہیں دل کے معاملے میں تو حضور فرمایا کرتے تھے زبان 70 بار کہے اللہ اللہ اللہ، اور دل خاموشی سے ایک بار بس سوچ لے اللہ، تو اس کا ایک بار سوچنا 70 بار کہنے سے آگے نکل جاتا ہے۔ معاملہ جہاں تک ہاتھوں کا ہے تو حضور کا یہ فرمان عالی شان کہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مسلمانوں کو سلامتی میں رکھنا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں تکلیف نہ دینا، یہی تمہارے ہاتھوں کی بندگی ہے اور وظیفہ ہے۔ نگاہوں کے بارے میں قرآن بولتا نہیں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، الغرض میں کہتا ہوں یہ اسلام کا طرز امتیاز ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو آنکھیں دی فائدہ نہ کما سکے، ان کو کان دیے فائدہ نہ کما سکے، ان کو دل دیا فائدہ نہ کما سکے۔ ایمان والو تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایسے رسول عطا فرما دیے ہیں، تمہاری آنکھوں کو بھی فائدے کی راہوں پر گامزن کر دیا، تمہارے کانوں کو بھی فائدے کی راہوں پر گامزن کر دیا، تمہارے ہاتھوں کو ایک الگ درجے کا فائدہ عطا کر دیا، تمہارے دل کے دھڑکنے میں اللہ کے نام کی خوشبو ڈال کر کے تو رب کائنات نے اور رسول رحمت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں ایک الگ درجے کا فائدہ عطا فرما دیا۔ وہ تصویر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور آپ کے وظیفہ ہائے زندگی جو ان اعضاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پھر ہم نے گھما کر پھرا کر ان کے سامنے آیات بینات رکھیں۔ یہ آیات بینات کیا ہوتی ہیں؟ اب قرآن پاک سمٹ رہا ہے، 26واں سپارہ ہے، کبھی کسی شے کو قرآن نے آیت کہا، کبھی کسی شے کو قرآن نے آیت کہا، تِلْكَ آیات الکتاب المبین، کبھی کسی شے کو قرآن پاک نے آیت کہا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یعنی میں اگر وہ گننا چاہوں تو یہ آیات کا گھمانا، آیات کا قاری کتاب کے سامنے رکھنا، یہ ہر قوم کے لیے رہا، یہ ہر ملت کے لیے رہا، یہ ہر نبی کے لیے یہ حکم تھا کہ اپنی قوم کے سامنے آیات مسلسل رکھیں۔ آج میں وہ سمیٹ کر کے لایا ہوں کہ آیات کا اطلاق جو ہے ائمہ تفسیر نے جو سمجھا ہے قرآن سے، اور میں نے بھی آپ کو ایک دو آیات پڑھ کر اشارہ دے دیا ہے، تو یاد رکھنا کہ رب کائنات نے جن چیزوں کو آیات کہا ہے ان کی ترتیب کچھ یوں بنتی ہے۔ جو کتاب بھی نازل ہوتی رہی، اس کتاب میں جو میٹیریل ہوتا، جو مواد ہوتا، جو پڑھنے کے لائق ہوتا،
ہوتا تو ان کو بھی آیات ہی کہا جاتا تھا۔ جیسے آج ہمارے سامنے آیات موجود ہیں تو ان قوموں کی جو کتابیں تھیں وہ آیات بھی بدل بدل کر گھوم گھوم کر بات ایک ہی ہوتی، بات دو ہی ہوتی، بات تین ہی ہوتی، ایک بات کو 10 انداز میں۔ قرآن پاک نے نماز کی بات کو کتنے انداز میں کہا، جہاد کی بات کو کتنے انداز میں کہا۔ تو ایک تو آیات بینات سے مراد یہ مثلا آج قرآن پاک کی آیات ہیں، اور اس دور میں ان نبیوں پر اترنے والی کتابوں کے اندر جو آیات ہوتی تھی وہ آیات مراد ہوتی ہیں۔ اس وقت چونکہ اس مجلس میں طلباء بھی تشریف فرما ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان کے لیے بھی بہرکیف یہ جب اقوال مفسرین کے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں تو ایک علمی رونق میلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آیات سے ایک تو ہر کتاب میں اترنے والی نازل ہونے والی جو آیات ہیں یہ مراد ہوتی ہیں۔ ترجمہ ہم آخر میں پھر ایک بار دیکھ لیں گے۔ آیات سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزات عطا فرمائے ہوتے ہیں ان معجزات کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ آیت تو اصل میں علامت ہے، کسی حق شے کی علامت ہے، تو معجزہ بھی حق بات کی علامت ہوتی ہے۔ یہ آیات بینات جن کو ہم کہتے ہیں یہ بھی حق بات کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایک اور بھی عنوان ہے جس کو آیات کہا گیا، ہمارے سامنے پہلی قوموں کے احوال بیان کرنا، اور ان کے سامنے ان سے پہلی قوموں کی احوال بیان کرنا، اور ان کے سامنے ان کے پہلی قوموں کی احوال بیان کرنا۔ ائمہ تفسیر نے کہا یہ بھی آیات ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی ربوبیت اور اس کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے کہ جب کہیں بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی علاقے میں نبوت کے مقابلے میں کوئی طاقت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو، اس قوم میں دیکھ لو، اس قوم میں دیکھ لو، اس قوم میں دیکھ لو، اللہ نے حقیقت اور کامیابی اور حق کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبیوں ہی کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ گویا کسی بھی موجودہ قوم کے سامنے پچھلی اقوام میں سے کسی قوم کا حوالہ قائم کر دینا، ان کو بھی آیات بینات کے ساتھ ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، آیات کا اگلا معنی جو ائمہ تفسیر نے کہا وہ یہ ہے کہ انسان جب زندگی کے آخری مراحل میں جاتا ہے تو موت آتی تو ہے، لیکن موت آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کبھی گھٹنے کی ہڈی کھڑک گئی، کبھی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو گیا، کبھی بازو کا کندھا اتر گیا، کبھی گوشت چمڑا ڈھیلا ہو گیا، کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ وجود میں اترنے والے جو مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ تو ادھر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، تجھے کہیں اور جانا ہے، تو یہ قاصد بھیجے جاتے ہیں، یہ چٹھیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ نمائندگان ہیں جو بیماریاں تکلیفیں جو آ کر کے تو بندے کو کہیں کسی اور دیش کی یاد کرواتی ہیں، ان کو بھی آیات ہی کہا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قوموں کی ہلاکتیں جو ہیں ان کو بھی آیات ہی کہا گیا۔ اب رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کبھی ہم یہ جو فیملی ہے آیات کی یہ گھما گھما کر ان کے سامنے لاتے رہے کہیں لوٹ آئیں، کبھی ان کے وجود میں بیماریاں پیدا کر کے تو ان کو یاد دہانیاں کرواتے رہے کہ کہیں واپس لوٹ آئیں، کبھی انبیاء کے معجزات ان کے سامنے رکھ کر کے کبھی یہ معجزہ، کبھی یہ معجزہ، کبھی یہ معجزہ، معجزے دکھا دکھا کر ہم ان کو بلاتے رہے کہ کہیں واپس پلٹ آئیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ ہر قوم کو ان سے پچھلی مختلف اقوام کے حوالے دیے جاتے تاکہ کہیں یہ واپس پلٹ آئیں۔ یہ سارے مضامین اس آیت سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، قرآن پاک تو کہتا یہ ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے گھما گھما کر پھرا کر آیات ان کے سامنے لائی ہوئی ہیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہاں ایک اور نظریہ کافروں کی طرف سے پیش کیا گیا۔ میں نے 2-3 نظریات تو کافروں کی طرف سے پہلے آپ کے سامنے مختلف زمانوں میں رکھے ہوئے ہیں، چاہتے ہو تو ایک ایک جملے کے اندر دہرائی کی بھی جا سکتی ہے۔ زیادہ خداؤں کو جو ماننے کا تصور تھا اس کی ایک بنیادی وجہ کافروں کے ہاں یہ نظریہ چلتا تھا کہ وہ رب کو انسانوں کی طرح سمجھتے تھے، جیسے ایک انسان تنہا بہت سارے کام نہیں کر سکتا ہے ایسے ایک ہی خدا سب مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے، لہذا جتنی قسم کی ضرورتیں ہوتی تھیں اتنی ہی قسم کے خدا انہوں نے خود ہی بنا کر کے تو اپنے سامنے سجا لیے ہوتے تھے۔ تو کثرت آلہہ کا ایک حوالہ یہ ہے کہ بارش برسانے والا خدا الگ، سورج چڑھانے والا خدا الگ، خوشیاں دینے والا خدا الگ، غمیاں دینے والا خدا الگ، اس بنیاد پر کثرت آلہہ اور شرک کا نظریہ ان کے ہاں چل رہا تھا۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے لیے کثیر خداؤں کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس پر آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، آج میں جو تیسری بات ہے وہ الگ درجے بتاؤں گا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے یہ ان میں سے جو یہ رب ہے یہ ہمیں اللہ کا فلانی طرح کا قرب لے کر دے گا، یعنی یہ سارے اللہ کے حضور ہمارے وفد ہیں، یہ چھوٹے خدا
خدا ہیں، میں سمیٹتے ہوئے جملہ چھوٹا کر دوں، یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، یہ سارے کے سارے ہی مل ملا کر کے اللہ کے ہاں وفد بن کر کے ہمیں اللہ کا قرب دلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ایک نظریہ ان کا یہ تھا۔ تو کسی کی بارگاہ میں قرب دلانے کے لیے ایک بندے کا وفد نہیں ہوتا، کئی مل کر وفد ہوں تو وہ وفد ہوتا ہے۔ تو ایک خدا کافی نہیں، کئی خدا ملیں گے تو اللہ کے حضور ہمیں وفد بنا کر کے تو یہ ہماری کوئی سفارش کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ سے ان کے کثرت آلہہ کا جو نظریہ چلتا تھا، کئی خدا ہونے چاہیے، اس کی ایک بنیاد ان کے ہاں یہ چلتی تھی۔ اور تیسری چیز جو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جس پر قرآن حکیم نے کاری ضرب لگائی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں یا دشمن جب ہم پر حملہ زن ہوتے ہیں، دکھنے والے دشمن یا نہ دکھنے والے دشمن، یا پھر یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا اللہ ہی اگر ہم سے ناراض ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی تو ہمارے پاس کوئی سورس ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ اور وہ انسانی فوجوں کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے ایک فوجی کافی نہیں ہوتا کسی دوسری فوج کی کارروائی کو روکنے کے لیے، یا کسی کی غضب کی کارروائی کو روکنے کے لیے ایک انسان کافی نہیں ہوتا، کثیر ہونے چاہیے۔ تو لہذا وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر اللہ بڑا جو ہے ہم پر غضب ناک ہو جائے تو کوئی تو کچھ ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں اللہ کے غضب کے درمیان ڈل کر کے بچا سکیں اور ہماری حفاظت کر سکیں۔ لہذا ہمارے پاس کئی خدا ہونے چاہیے جو بڑے اللہ کے غضب اور عذاب کو ہم سے دور کر سکیں اور دفع کر سکیں۔ اس آیت میں رب کائنات نے ان کی اس سوچ پر ضرب لگائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے فلولا نصرهم الذی، پیچھے بھی کہا نا کہ ہم نے آیتیں دکھائی تھی، پچھلی قوم کو ہلاک کیا، ان سے پچھلیوں کو ہلاک کیا، اس قوم کو ہلاک کیا۔ تو جو ان کا یہ نظریہ چلتا تھا کہ ہمارے یہ خدا ہمیں بڑے اللہ کے غضب سے بچائیں گے، تو محبوب ان کو بتاؤ کہ جو پچھلے تھے جنہوں نے بھی کئی خدا بنا رکھے تھے، اور ان مکہ والوں نے بھی کئی خدا بنا رکھے ہیں، جب اللہ ان پر عذاب لے کر آیا تھا لولا نصرهم، تو پھر ان کے خداؤں نے کیوں نہ بچایا؟ جب ان پر عذاب آیا تھا ان کے خداؤں نے کیوں نہ بچایا؟ جب اللہ نے ان پر پکڑ کی تھی تو ان کے خداؤں نے ہمیں کیوں نہ بچایا؟ مانا یہ تھا کہ جو اپنے اوپر سے بیٹھنے والی مکھی کو اڑا نہ سکیں، مکھی ان سے مٹھائی کا پرزہ اٹھا کر بھاگ جائے، وہ اپنا چرایا ہوا پرزہ چھڑا نہ سکیں، تو بڑے اللہ کے عذاب سے وہ بچانے میں تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لولا نصرهم، ان کو تباہ کیا، ان کو تباہ کیا، ان کو ہلاک کیا، لیکن کوئی بھی ان کے خدا اس وقت سامنے آ کر کے ہمارے غضب کو روک نہ سکے اور ہمارے عذاب کو روک نہ سکے۔ اس مضمون کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ فلولا نصرهم، کیوں مدد نہ کی پھر ان کی، الذین اتخذوا من دون اللہ، ان خداؤں نے جن کو انہوں نے قرب الہی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما كانوا یفترون۔ یہ ہمارے مترجمین بزرگوں نے تو ظاہر ہے کہ اردو میں رہتے ہوئے ترجمہ کرنا تھا، ان کے جب بھی اللہ کے عذاب کا موقع آتا یہ سارے اوجل ہو جاتے، یعنی ان کو مہلت ملتی تو ان خداؤں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے تو پھر آمنا سامنا ہوتا تو پھر ان کو لگتا کہ مدد ہوگی، یہ وہاں جا ہی نہ سکتے تو وہ ان سے اوجل ہو جاتے۔ میں نے تصویر بنا کر آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ وہاں جا ہی نہ سکتے، مہلت ہی نہ ملتی ان خداؤں کے پاس جانے کی۔ تو میں اس کو ہمارے پنجابی کی زبان میں کہتے ہیں موقع نٹ گیا، وہ سارے خدا ان کے نٹ جاتے، سامنے نہ ہوتے، اور آئیں بائیں دائیں تو یہ ہوتے لیکن وہ خدا ان کے سامنے نہ ہو سکتے تاکہ آ کر کے ان کی مدد کر سکیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، آج آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آیات ویسے میں پڑھ تو بیٹھا ہوں زیادہ، اس خیال میں تھا کہ شاید جلدی سے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اب وہ ایسا ہو نہیں سک رہا کہ میں جلدی سے پہنچ سکوں۔ اب میں پڑھ تو بیٹھا ہوں، اللہ کی مدد مانگ لیتا ہوں، 2-4 منٹ چلو زیادہ صحیح، لیکن 2 ایک اہم مقام اور ہیں جن پر ہمیں کچھ تفصیل جان کر کے، ظاہرہ قرآن پاک ہم سیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں، تو چند ایک مقامات جان کر ہم یقیناً آج اللہ سے مدد مانگیں گے اور اس صورت کا اختتام اللہ سے چاہیں گے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ، حکمت ظاہرہ، حکمت غالبہ، حکمت باہرہ، یعنی وہ جو میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، قل محبوب ذرا ان کو ارشاد فرما دیجئے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ کون خطیب شہر میں کتنا کام کرے گا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، کون استاد کتنے بچوں کو عالم بنائے گا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، کون استاد قاری کسی کو کتنے بچوں کو حافظ بنائے گا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، کس بندے نے کتنے کو نیکیاں کرنی ہے یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ کل من عند اللہ، کون کب مغلوب ہوگا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، کون کب غالب آئے گا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، کون کتنا مالک مالدار ہوگا یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں، کون کتنا زمانہ غربت میں کاٹے گا یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب جملہ بول کر کے کئی جملے بنا کر کے وقت میں زیادہ استعمال نہیں کروں گا، اشارہ میرا آپ سمجھ گئے۔ اب یہاں مولا کائنات کی حکمت باہرہ سے اور حکمت کاملہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا آپ کو حضور کی ہجرت کی رات یاد نہیں ہے؟ ہجرت کر کے غار ثور تشریف فرما ہوئے، کبوتریاں آئیں انڈے دے کر چلی گئیں،
کیا وہ مکڑیاں آئیں جالے بن کر چلی گئیں؟ کافر غار کے دھانے پر کھڑے ہو کر وہ سوچ بھی نہیں سک رہے تھے کہ یہ جالا بنا ہوا ہے، یہ بعد میں بنا ہے، پہلے اندر کوئی گیا تھا تو جالا بنا ہوا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکے کہ کبوتری ایک دم سے بھی تو انڈے دے ہی سکتی ہے، تو کوئی اندر جا چکا تھا تو پھر انڈے غار پر دیے گئے ہیں۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکے جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اس کے اپنے نظم و ضبط ہیں، جب اللہ مدد کرنا چاہے تو اس کے اپنے نظم و ضبط ہیں، جب وہ نوازنا چاہے تو اس کے اپنے نظم و ضبط ہیں۔ تو اصل مکہ والے بار بار انکار۔ رب کائنات نے کہا ہم جب منوانے پر آتے ہیں تو ہم نے ایک ایسی قوم کو منوا دیا جو نہ رسول اللہ کی ہم قبیلہ تھی، نہ وہ انسانوں سے تھی، نہ وہ بشر سے تھی، نہ حضور کے ہم علاقے سے تھی، وہ دور سے کچھ تھے جو کہ آئے ہوئے تھے جن کو جنات کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات نے جنات کو ایسا ماحول بنا دیا کہ رسول اللہ ادھر قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے اور وہ تلاش کرتے کرتے رسول اللہ کے پاس آ گئے اور آ کر کے حضور کا قرآن سنا۔ ادھر قرآن سنتے چلے جا رہے تھے، جنات کے دل تبدیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حضور کی مجلس نماز ختم ہوئی تو وہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمان ہو کر اتنے گہرے اور پکے مسلمان ہو چکے تھے کہ اپنے علاقوں میں جا کر وہ جنات اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے۔ یہ سارے حوالے قرآن حکیم کے ہم اس آیت میں پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بار وہ تصویر کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کے لیے بیان کر دوں۔ جب اللہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تو یہ ماحول تھا، یہ جنات آسمانوں پر جاتے ہوتے تھے، حدیث اس بات سے بھری ہوئی ہے، اور جا کر کے تو فرشتوں کی جو میٹنگز ہوتی تھیں تو وہ خبریں چراتے اور چرا کر کے آ کر کے ادھر نجومیوں کو بھوپوں کو دلوں میں ڈال دیتے۔ وہ 700 ایک کم 100 جھوٹ بول کر کے تو ایک سچ ساتھ لگا کر کے تو لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ یہ وہ وضاحت ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ پھر جب رسول پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا، ان جنات کا آسمان پر داخلہ منع ہو گیا۔ اب یہ اس سوچ و بچار میں تھے، پہلے تو ہم آسمانوں پر جاتے تھے، فرشتوں کی میٹنگز ہوتی تھی، آوازیں آتی تھیں، ہم وہ راز لیتے تھے، پرسوں بارش ہوگی، پرسوں دھوپ چڑھے گی، کل یہ ہوگا، ترسوں یہ ہوگا۔ تو آج اب یہ کیا وجہ ہے، ہم قریب جا ہی نہیں سکتے۔ ہم جب جاتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وہ آگے سے میں آگ کے بنے ہوئے گولے مارے جاتے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا اور اب یہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں کہ بالکل ایسے ہی سمجھو آپ، جس چابی سے روزانہ تالا کھولا کرتے تھے تو جب آج وہ تالا نہ کھولے تو بار بار ٹرائی بھی کرتے ہو، بار بار چابیاں بھی بدلتے ہو، اور پھر گھر جا کر سوچتے ہو کہیں وہ چابی بدل کر کہیں وہ ادھر نہ رہ گئی ہو تو ادھر والی ادھر نہ چلی گئی ہو۔ میں ایسی چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے، تو سوچو بھی چار بندہ کرتا ہے نا، تلاش کرتا ہے ہوا آخر کیا ہے، تالا نہیں کھل رہا ہے، کہیں تالا تو نہیں تبدیل ہو گیا، کہیں چابی تو نہیں تبدیل ہو گئی، اس سے پوچھ۔ ہوا یہ کہ جب ان کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر آپس میں میٹنگ کرنے لگے۔ ہوا کیا یار، ہم پہلے تو جاتے ہوتے تھے، خبریں سنتے تھے، فرشتوں کی آوازیں آتی تھیں اور باتیں لے کر راز کی ہم آ کر زمین میں جو کرنا ہوتا تھا کرتے، ابھی ہمیں روک کیوں دیا گیا ہے، منع کیوں کر دیا گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ کرو زمین پر کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ گیا، ٹولیاں بنا کر ادھر نکل گئے، ادھر نکل گئے، ادھر نکل گئے، کئی جوانی میں جب پھیل گئے تو ایک مخصوص علاقے نصیبین کے جو جن تھے وہ تلاش کرتے کرتے ہوا کیا ہے، کس وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانا ہمارا بند کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک بستی میں گئے جہاں رسول پاک علیہ السلام آج تشریف فرما تھے، وادی نخلا میں حضور آئے تشریف فرما تھے، تو وہاں نماز پڑھی جا رہی تھی، اور یہ نماز نفل نماز تھی۔ فرض نماز سے پہلے بھی رسول پاک علیہ السلام نماز سے آشنائی رکھتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ طلباء کرام کی میں نے حدیث معراج بتائی ہوئی ہے، معراج پر جا کر نمازیں لے کر آنا، یہ عنوان تو اگلا ہے، لیکن حضور رحمۃ اللہ معراج پر جاتے 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 جناب جبرائیل عرض کرتے بار بار، حضور یہ مقام طیبہ ہے مدینہ، یہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو حضور یہاں بھی آپ نماز ادا کر لیجئے۔ پھر حضور وہاں نماز پڑھتے، حالانکہ ابھی اتری نہیں تھی تو پڑھتے پہلے بھی تھے، سمجھ رہے کہ نماز کا نظام تو پہلے بھی تھا، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، اس میں تلاوت ہو رہی تھی۔ یہ جنات ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک وادی نخلا کے پاس سے گزرے تو حضور کی مخصوص کیفیت اور وہ شہد سے میٹھی اور رسیلی آواز جب ان کانوں کے اندر پڑی، ادھر ہی رک کر کے بیٹھ گئے، ادھر جم گئے۔ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، سنا، غور سے سنا، جیسے جیسے قرآن سنتے چلے جا رہے تھے ان کے دل بدلتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہنا یہ چاہا کہ مکہ والے سن نہیں رہے تھے، غور کر نہیں رہے تھے، تو رب کائنات نے کہ اگر ہم منوانے پر آئیں تو جو اس علاقے کے ہی نہیں ہے، انسانوں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، بشر ہی نہیں ہے، وہ جناب والا رسول اللہ کے خاندان ہی سے نہیں ہے،
دیکھو ہم نے کہاں سے کس بہانے سے ان کو گھمایا پھرایا اور گھماتے گھماتے حضور کی محفل کے پاس آ کر بٹھا دیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ الفاظ یہ ہیں جب ہم نے پھیر دیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، محبوب جب ہم نے پھیر دیا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سنتے تھے غور کے ساتھ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ آئے، قَالُوا أَنصِتُوا، اب وہ باتیں کر رہے تھے نا آپس میں، یار یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسا کلام ہے، پہلے کبھی ہم نے ایسا سنا نہیں ہے۔ وہ دو چار باتیں آپس میں ایسی ہوئی نا تو سیانے جنوں نے کہا اور چپ کرو، غور کے ساتھ سنو یہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ میں ویسے اس جملے سے آج گھر بیٹھا بڑا محظوظ ہوا کہ ہر مجلس میں کوئی سیانہ بندہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آئیں بائیں دائیں والا شور شرابہ کرے تو کہے وہ چپ کرو یار، چپ کر کے گل سنو کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ مجالس میں کئی بار مجھے جانا ہوتا ہے، بچوں کا شور ہوتا ہے، بعض اوقات بندوں کا شور ہوتا ہے، بعض اوقات گھروں کے اندر وہ لنگر کنات کے ادھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، کنات کے ادھر لوگ اپنا نظم و ضبط کر رہے ہوتے ہیں، ان کا شور ہوتا ہے۔ لیکن آج اس جملے سے مجھے یہ استدلال کرنا بڑا آسان اور خوش آئند لگ رہا ہے کہ کوئی سنجیدہ آدمی ہونا چاہیے جو مجلس میں ہونے والے شور کو خاموش کروا کر کے تو اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت ان کو دے سکے۔ قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قولهم منذرين، جب قرآن کا پڑھنا ختم ہوا تو اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے اور انہیں جا کر حق قبول کرنے کی دعوت دینے لگ گئے اور تنبیہ کرنے لگ گئے۔ قالوا یا قومنا، کہنے لگے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جس کا نزول تو جناب موسیٰ کے بعد ہوا ہے لیکن وہ پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہدی الی الحق، ان کی اس کتاب کی جو باتیں ہم سن کر آئے ہیں لگتا ایسی ہے کہ وہ حق کی ہدایت دینے والی ہے۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم ہوا یا طریق مستقیم ہوا، بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں اس کتاب کی، ہم ابھی ابھی سن کر آ رہے ہیں۔ یا قومنا، اچھا بھی ایک بات جو میں نے پہلے کبھی کافی سال پہلے بتائی ہے، آج اس کا حوالہ آیا ہے، آج وہ راز آپ کے سامنے کھلے گا۔ بتائی ویسے میں نے 3-4 بار ہے، 25 بار تک سفر طے کرتے کرتے، لیکن آج اس کا حوالہ پر کھلے گا۔ کہنے لگے کہ اے میری قوم، عجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں ان کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اچھا یہ وہ آیت ہے، میں ترجمہ پورا کروں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ میں نے کبھی آپ سے کہا تھا کہ جیسے یہ انسانوں کے اندر یہ تقسیم کاریاں ہیں، جنات کے اندر بھی تقسیم کاریاں ہیں۔ انسان کافر ہوتے ہیں، جنات بھی کافر ہوتے ہیں۔ کافر تھے تبھی تو مسلمان جا کر انہیں دعوت دے رہے تھے۔ اچھا جیسے انسانوں کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، جنات کے اندر بھی مسلمان ہوتے ہیں، فرق صرف یہ تھا کہ انسانوں میں مسلمان یہ کافی زیادہ ہیں اور جنات کے اندر کافر کافی زیادہ ہیں۔ یہ ادھر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ادھر کافروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جیسے انسان گناہ کرتے ہیں جنات بھی گناہ کرتے ہیں، تبھی تو کہا یغفر لکم، اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو، من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگلی بات فی الحال یہاں نہیں آئی ہے، وہ ہمارے ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہے، ان کے پاس جو علم کا سورس ہوگا اس حوالے سے انہوں نے ارشاد فرما دی۔ جیسے انسانوں کے اندر یہ فرقہ بندی ہے، تفریقہ بازی ہے، کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، یہ ایسے جنات کے اندر بھی یہ ساری تفریقہ بازیاں اور فرقہ بازیاں کوئی ہے، کوئی مولا علی کو زیادہ ماننے والا ہے، کوئی خلفائے راشدین کا انکار کرنے والا ہے، کوئی صحابہ کا انکار، یعنی جنات کے اندر بھی یہ سارے گروہ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات کیا ہے، عجیب کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، میرے لیے تو خیر عجیب نہیں ہے، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو ہماری جتنی مساجد ہیں گجرخان میں بلکہ دنیا بھر میں جتنی مساجد ہیں تو اس علاقے کے جو آئیں بائیں کے جنات ہوتے ہیں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور مسلمانوں کا امام ان کا امام ہوتا ہے۔ تو جیسے پھر میرے پاس آؤ گے تو وہی سنو گے جو میں کہوں گا، کسی اور کے پاس جاؤ گے تو وہی سنو گے نا جو وہ کہے گا، تو پھر ایسے کرتے کرتے کوئی دیوبندی کوئی وہابی کوئی سنی کوئی شیعہ، تو وہ خطیبوں کو سنا کر ہی ہے نا۔ میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جیسے انسانوں کی گروہ بندیاں ہیں، جیسا خطیب مل گیا سننے والا ویسا ہی بن گیا، تو ایسے ہی جنات کو بھی جیسا خطیب مل گیا تو ان کے حالانکہ اپنے بھی ان کے جمعے ہوتے ہیں، جنات پر نمازیں فرض ہیں، جنات پر جمعے فرض ہیں، جنات پر قرآن پاک نے بار بار کہا نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جو ہے نا ایھا الثقلان، تم دونوں بڑے وزن دار ہو، یہ تم دونوں سے مراد انسانوں کا گروہ ہے اور جنات کا گروہ ہے، یہی تو ہے، فرشتوں کا بھی گروہ ہے لیکن وہ انسانوں سے ماورا جنات سے ماورا، وہ ہماری طرح جیسے ہم مکلف ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، ان کا نظم و ضبطی اور شادیاں ان کی نہیں ہوتی، اولادیں ان کی نہیں ہوتی، کمائیاں ان کی نہیں ہوتی، دکانداریاں ان کی نہیں ہوتی، کاروبار ان کے نہیں
ہوتے، لیکن جنات یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ حوالہ جات جو ہے اس آیت سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ یا قواعد ومن لا یجیب داعی اللہ، اور جو پھر نہیں قبول کرے گا اللہ کے داعی کی بات، فلیس بمعجز فی الارض، تو اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک بڑا خوبصورت ترجمہ کہیں سے اٹھا کر یہاں رکھا، وہ اللہ کے قابو سے پھر کہیں باہر نہیں جا سکتا، اور عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی کا ایک طریقہ کار ہے کہ حدیث قدسی کا اعلان میں آپ کو سنا چکا ہوں، تم سارے نیک بن جاؤ مجھے فائدہ نہیں ہے، تم سارے فاجر اور فاسق ہو جاؤ مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میں رب رہنے میں نہ تمہاری عبادتوں کا محتاج ہوں، اور میں نہ رب رہنے میں اور میری ربوبیت کینسل ہو جائے نہ تمہاری نافرمانیوں سے مجھے کچھ ہوتا ہے، نہ تمہاری نافرمانیوں کا مجھ پر کچھ اثر ہے اور نہ تمہاری بندگی کا مجھ پر کچھ اثر ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کافی سارے مراحل ہم نے گزار لیے، آخری آیات میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا؟ لیکن جملہ دلچسپ یہ ہے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تھکا تو نہیں ہے، اس نے اتنے سارے آسمان بنا دیے، اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی۔ کہنے کو زمین ہوتا ہے لیکن جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا بھی تو اسی نے بنایا ہے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ زمین میں پہاڑ بھی آتے ہیں کس نے بنائے؟ سمندر بھی آتے ہیں، کھدائیاں کس نے کر ڈالی؟ اور میں کہتا ہوں زمین میں تو تہوں تک کے اندر چلے جاؤ، تہوں کے اندر چلے جاؤ، جیسے عورتیں وہ زردے پکاتی ہیں تو پلاؤ پکاتی ہیں تو نیلا رنگ تو پیلا رنگ تو اوپر پھر بوٹیاں تو پھر وہ تہیں لگاتی ہیں، تو یہ زردہ تو نہیں ہے، لیکن رب کائنات نے زمینیں بنائی ہیں، زمین کے نیچے پھر کنکر ہے، اس کے نیچے پھر پانی ہے، اس کے نیچے کالی مٹی ہے، اس کے نیچے سرخ مٹی ہے۔ یا بورنگ والے پٹھان سے پوچھو آپ کو ساری مٹیاں نکال کر سیمپل دکھاتا ہے، جب وہ نکالتا ہے مٹیاں پھر اس کے نیچے چلے جاؤ تو پتہ پہاڑوں کے اندر پھر اس نے کیا کیا سوغاتیں رکھ دی ہیں، سمندر کے اندر کیا کیا اس نے نعمتیں رکھ دی ہیں۔ یہ ساری باتیں، زمین بنائی، آسمان بنائے، اور آسمان بھی صرف آسمان تھوڑے ہیں، یہ سورج بھی تو آسمانوں ہی میں ہے، چاند بھی تو آسمانوں ہی میں ہے، ستارے بھی تو آسمانوں ہی میں ہیں، 5 تارے بھی تو آسمانوں ہی میں ہیں، سیارے بھی تو آسمانوں ہی میں ہیں۔ یہ وہ ہیں جو دکھتے ہیں، اور ابھی نہ دکھنے والی اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں جو اس نے آسمانوں میں بنا رکھی ہیں۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اتنا کچھ بنو کر بھی اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ کی وہ صفات سمجھ آتی ہیں کہ مخلوقات کی جو صفتیں ہوتی ہیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کریم نے فرما دیا میری شان یہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کو بیان کرنا ہو تو کہ کیسا ہے تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا یا ایسا یا ایسا، اللہ کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو بندوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ میں نہیں ہوتا ہے۔ بندے تھکتے ہیں اللہ تھکتا نہیں، بندے سوتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بندے اونگ جاتے ہیں اللہ اونگتا نہیں، بندے ظلم بھی کر لیتے ہیں اللہ ظلم نہیں کرتا، بندے جھوٹ بول لیتے ہیں اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی ایسے بہت ساری صفات ہیں جو اللہ میں ہونا ضروری ہیں، اور بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اللہ میں نہ ہونا ضروری ہیں۔ اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ کی شادی نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کے بچے نہیں ہیں۔ ہاں محبت میں آ کر وہ کبھی یہ فرما دیتا کہ میرے پڑوسی کدھر ہیں، یعنی مسجدوں میں آنے والوں کو اللہ نے اپنا پڑوسی قرار دیا ہوا ہے، یہ اس کی عطا کا ایک انداز ہے، تو اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ اچھا تو فرمایا کہ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اللہ قادر ہے کہ ان مردوں کو زندہ کر دے۔ یہ ساری باتیں سمیٹ کر سمجھانا تو مکہ والوں کو تھا، وہ جو انکار کر رہے تھے قیامت نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ کر کے تو ان کو سمجھایا بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو قرآن پاک نے کہا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو بس مردوں ہی کو زندہ کر سکتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، بلا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو بھی ہو سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے اللہ ہر ہوئے پر جو ہو سکتا ہے اللہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، بس یہ 2-3 لائنیں ہماری رہ گئیں۔ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو پھر ان سے پوچھا جائے گا ہون بتاؤ بھائی، تم تو کہتے ہوتے تھے مر کر نہیں اٹھنا، تو کوئی حساب نہیں ہے، تو کوئی کتاب نہیں ہے، تو دوزخ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے۔ خیر جنت کا تو ہم تم سے نہیں پوچھتے، ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں ہے ادھر، تو کیا تم سے پوچھیں۔ لیکن دوزخ میں تو گرے ہوئے ہونا، بتاؤ دوزخ ہے کہ نہیں؟ وہ جو ہم میرے محمد پاک کہتے ہوتے تھے کہ ڈرو اللہ سے وغیرہ دوزخ میں ڈاؤ گے، اب بتاؤ الیس ھذا بالحق، یہ دوزخ حق ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، تب کہیں گے رب ہمارے قسم تیری واقعی دوزخ تو ہے، ہم تو مارے گئے تو لٹے
لٹے گے. ہم تو یہ سوچتے رہے کہ سب ایسے ہی ہے, محمد ایسے ہی کہہ رہے ہیں, کوئی دوزخ نہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں. یہ تو واقعی ہے میرے اللہ. اس دن کا اقرار ایک فائدہ نہیں دے گا, اس دن کی تصدیق فائدہ نہیں دے گی. قال, پھر رب کائنات ان کو فرمائے گا, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, بس پھر چکھو اب عذاب. نہیں مانتے رہے, ایمان تو غیب ہی کا ایمان تھا, محمد مصطفیٰ کی زبان کو سچا جانتے ہوئے ان کی بات کو تسلیم کر لینا. ایمان تو اس شے کا نام تھا, دیکھ کر مانا تو کیا مانا, یہ ایمان ہے کوئی؟ یہ ایمان نہیں ہے. اب تم عذاب چکھو. فاصبر, محبوب آپ صبر کیجئے, نہیں مانتے تو نہ صحیح. کما صبر اولو العزم, جیسے کہ پہلے بھی اولو العزم بڑے باہمت قسم کے نبی جو ہیں وہ صبر کرتے رہے. اس پر یہ بحث آج میں پڑھ کر آیا ہوں, میں 2 جملوں میں سمیٹ دیتا ہوں. کیا نبیوں کی دنیا میں کچھ ایسے بھی تھے جو ہمت والے نہیں تھے, جو کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہمت والے نبی تھے نا ان کی طرح صبر کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر نبی ہمت والا ہوتا ہے, ہر نبی صبر والا ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے جیسے درجوں کے اندر اونچ نیچ ہے, تو ایسے ہی کچھ نبیوں پر اللہ نے آزمائشیں جب زیادہ ڈالی, جب انہوں نے آزمائشوں کو برداشت زیادہ کیا تو آٹومیٹیکلی ان کا صبر بھی اتنا زیادہ ہو گیا. یعنی کوئی نبی بے صبر نہیں تھا, کوئی نبی بے ہمت نہیں تھا, لیکن جس نبی پر 100 آزمائشیں آئیں تو انہوں نے 100 آزمائشوں جتنا صبر کیا انہوں نے اتنی ہمت دکھائی. جن پر 200 آزمائشیں آ گئیں ان پر آئی 200 تھی, ان پر آئی 100 تھی, تو جتنی آزمائشیں آنی تھی اتنا ہی صبر کرنا تھا نا. جو شے بطور آزمائش مجھ پر آئی نہیں, میں تکلیف میں پڑا نہیں, تو صبر میں کیا کروں گا؟ بس اس کو اس سینس میں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ کچھ نبی کم ہمت تھے, کچھ زیادہ ہمت والے تھے, کچھ کم صبر والے تھے, کچھ زیادہ صبر والے تھے. نہیں, ہر نبی مکمل صبر والا تھا. وہ کم زیادہ اس سینس میں کہ مصیبتیں آئی ہی 5 ہیں تو اتنا ہی صبر ہوگا, مصیبتیں آئی ہی 10 ہیں تو صبر, مصیبت زیادہ صبر زیادہ, مصیبتیں آئی ہی 100 ہیں تو صبر زیادہ. اس سینس میں پھر بھی کہا گیا کہ لیکن پھر بھی کچھ نبی ایسے ہیں کہ وہ جو میں نے ابھی کہا کہ جن کی مصیبتیں بہت ہی زیادہ تھیں, ان میں سے پھر ایک جناب نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا کہ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. ایک جناب ابراہیم کا نام لیا گیا, یہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. ایک جناب عیسیٰ کا نام لیا گیا, یہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. ایک جناب موسیٰ کا نام لیا گیا, یہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. یہ 4 تو ہر اس قول میں رہے جو اور بھی قول ہیں. کسی نے کہا 4, یہ نبی تو ہیں ہی ہیں. کسی نے کہا 6 ہیں, یہ 4 تو پھر بھی ہیں. ایک جناب یوسف آ گئے اور ایک جناب ہود آ گئے. کسی نے کہا 7 ہیں, ایک 7 جناب یعقوب آ گئے. یعنی جو عدد بڑھتا گیا تو یہ 4 تو ہر جگہ رہے, لیکن 7 اور تحقیقوں کے مطابق اور نبی آتے رہے. سب اولو العزم ایک طرف کر کے رب کائنات کا محمد پیارے آپ کا صبر ان سب اولو العزموں جیسا ہونا چاہیے. گویا کہ حضور کی آزمائشیں کیونکہ سب سے زیادہ تھی تو اس لیے سب اولو العزم پیغمبروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا محبوب بس آپ کی آزمائشیں چونکہ زیادہ ہیں تو صبر بھی اسی حساب سے آپ کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بس طلباء اس وقت چونکہ جو نئے آئے ہیں ان کو بھی یہ سبق بتانا چاہوں گا. جو علماء بن چکے ہیں ان کو تو اب پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے. وہ جو میں کلاس روم کے اندر کہتا ہوتا تھا نا, جب پڑھ کے جاؤ گے باہر نکلو گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی دنیا ہے کیا, محراب والوں کی مخالفتیں کیسی ہوتی ہیں, دشمنیاں کیسے بنتی ہیں, لوگ بلا وجہ تنگ کیسے کرتے ہیں. تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو بھی پڑھ رہے ہیں یہ تو 4 دیواری کے اندر ہیں, یہ تو محفوظ ہیں, بچے ہوئے ہیں, سمٹے ہوئے ہیں. ان کی زندگی کیا ہے, دنیا ان کی کھانا پینا پڑھنا یاد کرنا کھیلنا کودنا رات کو سو جانا, ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں مخالفت کیا ہے, دشمنی کیا ہے, لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں. لیکن وہ بھی سن لیں اور یہ بھی سن لیں, اگر نبی سارے کے سارے ہی ایسے ہوں کہ انہیں صبر کرنا پڑتا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, تو پھر آپ اور میں کس کھاتے میں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بچ بچا کر نکل جائیں. جی کوئی محراب نشین بچ بچا کر نہیں نکل سکتا, کوئی عالم بچ بچا کر نہیں نکل سکتا, کوئی مخلص داعی الی اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بچ بچا کر نکل جائے. نہ تکلیف آئے, نہ پریشانی آئے, نہ مصیبت آئے, نہ ستانہ آئے, نہ تہمت آئے, نہ افتراء بازی آئے, نہ جھوٹ آئے, نہ کذب بیانی آئے, کچھ بھی نہیں, کچھ بچ بچا کر نکل, کبھی ایسا کسی عالم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو ذہنی طور پر ہی بندے کو اللہ کی مدد کا طلبگار رہنا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان مصیبتوں کا انتظار کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آزمائش بن جائے تو مہربانی کرنا مدد فرمانا ہماری. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. تو محبوب آپ ان لوگوں کے لیے عذاب مانگنے کی جلدی نہ کیجیے. علماء کو بس ایسے ہی ہونا چاہیے. نبی تو نبی ہوتے ہیں لیکن علماء کو بھی ایسے ہونا چاہیے. ستانے والوں کے لیے بہت جلدی ہاتھ اٹھا دینا دعا کے لیے, اے اللہ اس کو اڑا دے, ختم کر دے, پکڑ لے. جب اللہ کی شان یہ نہیں ہے, یمدہم وہ مہلتیں دیتا ہے,
نبیوں کی شان بھی یہی ہے، اللہ کی طرف سے تربیت ہے، لا تستعجل، آپ نے بھی جلدی نہیں کرنی ان کے لیے عذاب مانگنے میں۔ میرا خیال ہے کہ علماء کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، ستانا کسی کا کتنا بھی ہو جائے، بس خیر کی دعا ہو سکتے ہے تو ان کے لیے کر دیں، لیکن بد دعا کرنا، ان کی عذاب اور پکڑ ان پر آ جائے، اس بات کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ نبیوں کی سیرت اور سنت یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو پھر ان کو اس دن پوچھا جائے گا کتنا کو رہ کر آئے ہو دنیا میں، تو کہیں گے ساعۃ من نہار، ہماری دنیا کی زندگی تھوڑی سی تھی، ایسے لگتا تھا کہ دن بھی پورا نہیں ہوا، دن کا بھی بہت مختصر حصہ ہم دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ یہ ویسے کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بھئی میں اب 47 سال تو مجھے ہو گئے ہیں، تو میں کیوں قیامت والے دن کہوں گا، کہنا ویسے کافروں نے ہے، میں کیوں قیامت والے دن کہوں گا، میں تو پورا دن بھی وہاں رہ کر نہیں آیا دنیا کے اندر، میں تو بالکل دن کا بھی سمجھو کہ گھنٹہ رہ کر آیا ہوں، مجھے 47 سال یاد نہیں ہے کہ گھنٹہ ہی کیوں کہوں گا میں، ایک گھنٹہ میں نے پلے سے کہا ہے، حدیث میں گھنٹہ، قرآن میں گھنٹہ نہیں ہے، ساعہ، تھوڑی سی دیر دنیا میں رہ کر آیا ہوں۔ ایک بندہ 100 سال کا ہے، وہ کیوں کہے گا کہ میں بس تھوڑی ہی دیر دنیا میں رہ کر آیا ہوں؟ مجھے پتہ ہے 16ویں سپارے میں اس کی تفسیر نمبر 1، تفسیر نمبر 2، تفسیر نمبر 3 میں بیان کر کے آیا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان کر کے آیا ہوں، مجھے یاد ہے۔ تو لیکن آج میں یہاں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے، یا تفسیر کا ایک اگلا پہلو بیان کرتا ہوں، اللہ نے مجھے پڑھنا نصیب کیا ہے تو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات شے ہوتی ہے، اس کا وجود بھی ہوتا ہے، اس کے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں، محسوس کرنے والے محسوس کرتے بھی ہیں، لیکن جب اس سے کوئی بڑی شے آ جائے جو وجود میں بہت بڑی ہو، اثر کے اندر بہت بڑی ہو، تاثیر میں بہت بڑی ہو، احساس میں بہت بڑی ہو، یہ چھوٹی اپنا وجود ضائع کر دیتی ہے، جیسے کہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کہو کہ کون سی مثال لاؤ گے، ہمیں سمجھاؤ مثال دے کر کے۔ تو دنیا کی زندگی 100 سال کسی کے حصے میں، 70 سال کسی کے حصے میں، 80 سال، 100 سال ایک پاسے رکھ لو، اس کے بعد کھربوں سال کی زندگی کے سامنے یہ 100 سال کیا ہے، سمجھو کہ ہے ہی نہیں ہے۔ بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی، میں وہ مثال کہوں گا تو سمجھ آنی ہے کہ چھوٹی شے بڑی شے کے سامنے اپنا وجود کل عدم کر دیتی ہے، جیسے کہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آج تو روشنیوں کا زمانہ ہے، ٹیوب لائٹس کا زمانہ ہے، ذرا 500 سال پیچھے چلے جاؤ، میں نے بہت ہی آپ کو پیچھے بھجوا دیا تاکہ بالکل ہی کوئی اور سورس ہو ہی نہ روشنی کا۔ رات پر جو دیا ہی جلتا ہوتا تھا اور وہ چھوٹی سی ٹمٹماتی اس کے شعلے کی روشنی پورے کمرے میں کچھ تو روشنی دے ہی دیتی تھی نا، اس کی روشنی میں قرآن بھی تو پڑھا ہی جا سکتا تھا نا، تلاوتیں بھی تو ہو ہی سکتی تھی نا، تو رات بھر وہ ٹمٹماتا چراغ روشنی کا احساس دیتا تھا۔ لیکن مجھے سوچ کر بتاؤ، وہ شمع اور وہ چراغ اور اس کا وہ ٹمٹماتا تھا شعلہ، جب سورج نکل آتا، اس کو اٹھا کر رکھو نا ذرا، آپ بتاؤ کہ چراغ کی روشنی کہیں نظر آتی ہے؟ بلکہ کئی بار وہ شعلہ بھی نظر نہیں آتا ہے، بلکہ کئی بار کہ ہمیشہ وہ شعلہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ ایک بڑے وجود کے سامنے چھوٹا وجود کل عدم ہو جاتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا اس لیے تو جاتا ہے کہ جب سورج نکل آئے پھر چراغوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو سورج کہاں کئی گنا زیادہ تابانی اور روشنی رکھنے والا، اس کے سامنے چراغ جیسے ختم ہو گیا، ایسے کھربوں سال یہ بھی ایک انتہا ہے، حالانکہ وہاں یہ انتہا بھی نہیں ہے۔ میں کہوں ارب سال، مرنے کے بعد جنت میں جا کر ارب سال جینا ہے، تو ارب سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو وہاں ارب پر انتہا نہیں، اگلا ارب پھر تیار ہے، اور اگلا ارب سال پھر تیار ہے، اور پھر ایسے ہی چلتے چلے جاؤ، رکنا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کھرب یا ارب بجائے سمجھانے کے لیے کہا، تو کھربوں سال کی زندگی میں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی وہ 50 سالہ زندگی کیا ہے، وہ 40 سالہ زندگی کیا ہے، وہ 100 سالہ زندگی کیا ہے؟ بڑے وجود کے سامنے چھوٹا وجود بہت ہی محدود ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں، آج طرف آپ کو میں نے حدیث پڑھائی ہے کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ پورے جنگل میں ایک انگوٹھی پھینکو، تو جنگل کتنا بڑا اور انگوٹھی کتنی چھوٹی، کئی بار نظر ہی نہ آئے، کئی بار پتہ بھی نہ چلے کہ پڑی بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو بڑے جنگل کے وجود کے سامنے انگوٹھی کا چھوٹا سا وجود ہوا نا ختم۔ تو پھر بات آگے بڑھ گئی تھی، چلو بڑھا لیتے ہیں کہ پھر یہ ساتوں آسمان اور زمین اکٹھے ہو جائیں تو کرسی کے سامنے ایسے ہی لگے جیسے ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے پورے جنگل کے سامنے۔ اتنی بڑی کرسی کو اٹھا کر کے عرش کے سامنے رکھو تو پھر ایسے ہی لگے جیسے انگوٹھی پڑی ہوئی ہے کسی جنگل کے سامنے۔ لیکن کسی انگوٹھی کا پورے جنگل کے سامنے ہے کوئی وجود؟ قطرے کا سمندر کے سامنے ہے کوئی وجود؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کے جیب میں 500 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، اور بڑے خوشی خوشی اللہ کے گھر جانا ہے، ہم نے کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس چلے جاؤ جو عمرہ کرنا ہے، وہ کہہ جی 3 لاکھ روپیہ، اب آپ کو 1000 روپیہ، کیا 1000 روپیہ کون سا عمرہ، اس کا تو کچھ بھی نہیں آنا۔ آپ اس کو یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ 1000 روپیہ تو تھا، حالانکہ 1000 روپیہ تو تھا، ہونے کے باوجود کیا بولو گے؟
یا میں نہیں عمرہ کر سکتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یار یہ ہے تو یہ کیوں نہیں بولتا کہ میرے پاس 1000 روپیہ ہے؟ یار یہ کام ہی پورا نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے 2-3 مثالیں کہنے کے لیے سمجھا دی کہ کیوں آخر قیامت والے دن کافر کہیں گے ہم تو دنیا میں وہ 70 سال بھی ایسے ہی تھا جیسے کہ دن کا تھوڑا سا حصہ آدھا گھنٹہ گزار کر آئے ہیں، پورا دن بھی نہیں گزارا ہم نے. وہ وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ لا نہایا نہ ختم ہونے والی زندگی ان کے سامنے ہوگی تو ان کو 40 سال 50 سال 100 سال 200 سال کچھ بھی نہیں لگے گا. رب کائنات نے کہا لم یلبثوا الا ساعة من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. حق بات پہنچ گئی، بلاغ ہر حق بات پہنچ گئی، تبلیغ ہو گئی، اور ہلاک ہوگی صرف اور صرف کون سی قوم؟ فسق اور فجور کرنے والی قوم ہلاک ہوگی. اللہ کا شکر ہوا، یعنی میں شروع کر کے ویسے پھنس گیا کہ یہ تو بہت زیادہ تلاوت کر بیٹھا ہوں، یہ تو 1.5 گھنٹے میں ختم نہ ہو، لیکن چلو اللہ کا شکر ہو گیا، مختصر کرتے کرتے بات سمٹ ہی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلی نشست میں کون سی صورت کا آغاز کرتے ہیں. دن بدن سفر سمٹ گیا. کئی مسافر ایسے ہیں جو کئی سالوں سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ مسافر بدلتے بھی رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک، میں نہ بھی رہوں تو قرآن پاک کا سفر تو قرآن تو باقی ہے نا، کہیں نہ کہیں اللہ کرے ہمارا سفر جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ اٹیچمنٹ کا باقی رہے. اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.